وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ آپ نے ویسے مرغے تو دیکھے ہوں گے کہ نہیں دیکھے؟ اپنے شرما جاتے ہیں، ناراض لگتے ہیں۔ مرغا نہیں کبھی کھایا؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں ایک مرغے کے بارے میں جھلک دنیا کو۔ شیخ البانی صحیح الجامع میں روایت آئی، رجلاه تحت الارض، اس کی ٹانگیں زمین کے نیچے، وعنقه مسنیۃ تحت العرش، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا، کتنا؟ اور آسمان کی تھکنس جو موٹائی ہے وہ 500 سال کی، 7 آسمان ہے، اس کے اوپر سمندر ہے، اس کی گہرائی بھی 500 سال، پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی، پھر عرش۔ اور کرسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو کرسی گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، کرسی اس کے مقابلے میں عرش کی اتنی ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں ایک انگوٹھی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ مرغا جس کی ٹانگیں تو زمین پہ ہے لیکن اس کی گردن عرش کے نیچے ہے، کتنے 100 سال نہیں میرے پیارے بھائی، 500 سال تو ایک آسمان ہے، تو آسمان کتنے ہوئے؟ ویسے سچ بتائیے اگر اللہ اکیلا یہی مرغا روسٹ کر کے سب کے سامنے جنت میں رکھ دے، ختم کر لیں گے؟ میرے رب کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ وہ مرغا اوپر کو دیکھ کے کہتا ہے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تو پاک ہے، تیری شان کے کیا کہنے۔ کاش ہم بھی یہ کہیں، اس لیے فرمایا نا لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالی نہ دیا کرو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، کیونکہ مرغا اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، گدھا اس وقت بولتا ہے جب شیطان کو دیکھتا ہے۔ اگر مرغے کو اذان دینے کی وجہ سے گالی دینا جائز نہیں تو مؤذن کو گالی دینا جائز ہے؟ بولیے، وہ تو مرغا ہے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھ